بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تجوید القرآن شارٹ کورس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم سبق نمبر 14 بی میں حروف طرفیہ لام نون را میں سے حرف لام کی ادائیگی سیکھیں گے۔ پچھلے سبق 14 اے میں ہم نے حرف نون کی ادائیگی سیکھی تھی۔ حرف لام حروف طرفیہ میں سے ہے، لہٰذا طرف اللسان یعنی زبان کی گول کروٹ سے ادا ہوں گے یہ حروف۔ آپ کے سامنے انسانی زبان کی سیدھی سائیڈ جو ہے یہ حافۃ اللسان ہے۔ یہ زبان کی دونوں سیدھی سائیڈیں جو ہیں یہ دونوں حافۃ اللسان کہلاتی ہیں، دائیں اور بائیں طرف۔ اچھا، اس کے بعد زبان کی سیدھی سائیڈ سے آگے تھوڑا سا آگے زبان یوں گول ہو رہی ہے، ٹپ تک یعنی نوک تک۔ یہ دونوں طرف یعنی ایک بائیں طرف گول اور دائیں طرف گول حصہ، گول سائیڈ جو ہے یہ طرف اللسان ہے۔ طرف اللسان سے ہی حروف طرفیہ ادا ہوتے ہیں، لہٰذا ان کو حروف طرفیہ کہا جاتا ہے، اور حرف لام حروف طرفیہ میں سے ہے، لہٰذا یہاں سے یہ ادا ہوگا۔ اب لام کی ادائیگی یعنی مخرج کی طرف آتے ہیں۔ آپ کے سامنے انسانی اوپر والا جبڑا، سامنے کے جو دو دانت ثنایا علیہ ہیں، اور اس کے ساتھ جو چھوٹا دانت ہے وہ رباعی ہے، اور اس کے ساتھ نوکیلا دانت انیاب ہے۔ انیاب کے ساتھ داڑیں ہیں، پہلی داڑ ضواحک ہے۔ یہ 5 دانت ہیں۔ اب ہم آتے ہیں لام کی مخرج کی ادائیگی کی طرف۔ آپ کے سامنے جو یہ 2 دانت نظر آ رہے ہیں یہ ثنایا علیہ ہیں، اس کے ساتھ رباعی ہے، اس کے بعد نوکیلا دانت انیاب اور ضواحک، یہ 5 دانت ہیں۔ ان کا مسوڑہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ زبان کی گول کروٹ جب ان 5 دانتوں کے اس مسوڑے کے ساتھ چپکے جو تالو کی جانب مائل ہے تو حرف لام کی ادائیگی ممکن ہو جاتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں کچھ لٹریچر اور ڈائیگرام کی جانب۔ آپ کے سامنے جو ہے اوپر والے جبڑے کا ڈائیگرام ہے اور لام کی ادائیگی کے متعلق کچھ ڈیفینیشنز۔ تو اوپر والا جبڑا، اس میں وہ 5 دانت دکھائے ہیں۔ سب سے اوپر جو 2 دانت ہیں وہ ثنایا علیہ ہیں، اس کے ساتھ جو چھوٹا دانت ہے وہ رباعی ہے، اور اس کے ساتھ اگلا دانت جو نوکیلا دانت ہے وہ انیاب ہے۔ انیاب کے ساتھ اگلا دانت ضواحک ہے۔ یہ 5 دانت ہیں، اور ان کا جو اندرونی مسوڑا بھی آپ کے سامنے دکھایا گیا ہے۔ نیلے رنگ کے جو ڈاٹس ہیں، بیسیکلی یہ باؤنڈری ہے اس مسوڑے کی جہاں پہ طرف اللسان ٹچ کرنا ہے۔ یہ دیکھیں، طرف اللسان جب ان مسوڑوں کے ساتھ ٹچ ہو جائے گا تو لام کی مخرج کی ادائیگی کمپلیٹ ہو جائے گی۔ مخرج کے ادائیگی میں اگر تھوڑا سا حافۃ اللسان بھی ان مسوڑوں کے ساتھ ٹچ ہو گیا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ مختلف نوع کے انسان اس دنیا میں موجود ہے۔ کسی کی زبان چھوٹی ہے، کسی کی بڑی لمبی زبان ہے، کسی کا جبڑا بڑا چھوٹا ہے، تو یہ مختلف نوع کے انسان ہے۔ تو اب اگر جس کی زبان چھوٹی ہے تو اس کا حافۃ اللسان کچھ اور ہوگا، طرف اللسان اس کا چھوٹا ہوگا، حافہ بڑا ہوگا، تو مخرج میں تو ظاہر ہے اس کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ مخرج کی ادائیگی کریں۔ تو اس دوران اگر تھوڑا سا اس کا طرف اللسان کے ساتھ ساتھ اس کا حافہ بھی تھوڑا ٹچ ہو گیا تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اب ہم آپ کے سامنے لام کی ادائیگی کی ڈیمانسٹریشن کرتے ہیں۔ عبدالرحمن صاحب، آپ اس طرح کریں کہ طرف اللسان کو نمایاں کریں۔ زبان کی یہ جو گول کروٹ ہے 9 تک یہ طرف اللسان ہے۔ سامنے کے 2 دانت ثنایا علیہ، اس کے ساتھ چھوٹا دانت رباعی، نوکیلا دانت انیاب، اور یہ ضواحک یعنی پہلی داڑ، یہ 5 دانت ہے۔ زبان کی یہ جو گول کروٹ یعنی طرف اللسان کو ان 5 دانتوں کے مسوڑے کے ساتھ اس طرح ٹچ کریں کہ دانتوں کے ساتھ زبان طرف نہ لگے بلکہ یہ مسوڑے کی طرف مائل ہو۔ یہ ایک پرفیکٹ کنڈیشن ہے۔ جی، لام کی ادائیگی کر رہے ہیں۔ لام۔ اب لام کی چند مثالیں پیش کرتے ہیں۔ پہلی مثال ہے الحمد، دوسری مثال ہے للہ، تیسری مثال ہے مالک۔ امید کرتا ہوں
حروف طرفیہ میں سے لام کی ادائیگی آپ سیکھ چکے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز نیکسٹ لیکچر 14C میں حرف را کی ادائیگی سیکھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔